بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصہ مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آبائی وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ان کی والدہ اور بھائی ہارون مصر میں ہی رہتے تھے۔ مدین سے روانہ ہونے کے بعد جب وہ ایک جگہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہیں قیام کرنے کا ارادہ کیا اور بکریوں بیڑوں کو ایک جگہ باندھ دیا اور خود آرام کرنے لگے۔ یہ جگہ کو جبل طور کے قریب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کیونکہ حاملہ تھی، اس لیے رات کو بچہ جننے کی ضرورت ہوئی تو آگ کی ضرورت پڑی، مگر آگ نہ ملی تو اچانک انہیں کوہ طور پر آگ کا شعلہ نظر آیا۔ حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جب پورا کر چکا وہی مدت اور لے چلا اپنے گھر والوں کو دیکھا کوہ طور کی طرف ایک آگ، پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اے اپنے گھر والوں کو تم سب یہاں ٹھہرو، میں نے ابھی دیکھی آگ، شاید اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے، یا تو وہ کچھ ہرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ تھا تاکہ تم اسے تپو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو آگ کی آواز آئی، اے موسیٰ میں ہوں تمام جہاں کا رب۔ چنانچہ جبل طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت عطا ہوئی اور دنیا کی بڑی سلطنت میں فرعون جیسے متکبر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اسے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا راستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو اس کی دلیل کے طور پر دو بڑے معجزات عطا کیے۔ ان میں ایک عصا لاٹھی اور دوسرا یدیبہ ہاتھ میں روشنی کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا میدان میں پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور جب اپنا دہنا اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ نور سے چمکنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت رات کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کے ہمراہ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں ان کی بہن مریم بھی، بھائی ہارون اور ماں موجود تھی۔ بعد حوالوں کے مطابق ان کی بہن اور والدہ وفات پا چکے تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی بن کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور رات بسر کرنے کی اجازت طلب کر کے وہاں ٹھہر گئے، لیکن کھانا کھانے کے بعد ان کے بھائی ہارون نے انہیں پہچان لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام حالات و واقعات بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ بھائی ہارون، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے خلاصی پائیں گے۔ اگلے صبح دونوں بھائی فجر کی نماز پڑھ کر فرعون کے مکان پر گئے۔ فرعون نے اپنے گھر کے سامنے دونوں طرف راستے کے درخت خرما بوئے ہوئے تھے اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھے ہوئے تھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ لیکن جب دونوں بھائی وہاں تشریف لے گئے تو شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور بعد اب کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور فرعون کو خدا کی تعلیم دی۔ لیکن ایک اور روایت ہے یہ بھی کہ آپ 2 سال تک فرعون کے در پر جاتے رہے اور اس کے دربان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں بتاتے رہے، لیکن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ کہتے اور آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں نہ سنتے۔ ایک دن طیش میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر بلا لیا اور کہا، فرعون ملعون نے کیا، میں نے تجھ کو نہیں پالا تھا بطور اپنے فرزند کے، اور برسوں تو ہمارے پاس رہا اور کر گیا تو وہ کام اپنا جو کر گیا، اور تو ناشکروں سے ہے۔ پس تھوڑے دن ہوئے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک کبتی کا خون کر کے اب آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ ہے میں وہی ہوں۔ ترجمہ، کہا موسیٰ نے کیا کیا تھا، میں نے وہ کام اس وقت اور میں تھا چوکنے والا، پس میں بھاگا تم سے جب ڈر دیکھا، پھر بخشش
میری رب نے حکومت اور کہا مجھ کو پیغمبروں میں سے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا پروردگار جس نے تجھ کو بھیجا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا موسیٰ نے، پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم کو یقین لانے والو۔ لیکن فرعون نہ ماننا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کو کئی نشانیاں بتائیں۔ کافی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے موسیٰ، اگر میں یہ کلمہ پڑھوں گا تو تیرا رب مجھ کو کیا دے گا؟ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر تو ایمان لے آئے تو میرا رب تجھ کو 3 چیزیں دے گا۔ جوانی، پہلی بات جوانی، دوسری بات مشرق سے مغرب تک بادشاہی، اور تیسری لمبی عمر، تاکہ تیری زندگی دنیا کے عیش و نشاط میں گزرے اور پھر قیامت میں اس کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون بولا، ہے موسیٰ، آج مجھ کو مہلت دے تاکہ میں اپنے وزیروں سے مشورہ کر کے کچھ فیصلہ کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کے چلے جانے کے بعد فرعون نے اپنے وزیران کو بلایا اور جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری اسے بتا کر کہا، مجھ کو اب اور کسی کی بات کی آرزو نہیں مگر اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں۔ لیکن وزیر حامان نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا، ابھی چند روز ہوئے تھے کہ تو نے دعویٰ معبودیت کیا ہے اور اب تو اقرار عبودیت کرے گا تو لوگ کہیں گے جبکہ رات کو میں تمہیں جوان بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب کہ فرعون رات کا انتظار کرنے لگا، رات کو حامان نے فرعون کی داڑھی پر کالا خضاب لگایا اور اسے جوان کر دیا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرعون بولا، ہے موسیٰ، تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے اور تیری پیغمبری کا کیا معجزہ ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اگر لاؤں میں تیرے پاس سے ایک چیز تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ 80 گز کا اژدہا بن گیا۔ جب اس کا منہ بہت بڑا تھا اور اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے تھے اور اس کے بہت سارے دانت اور نیزے کی طرح اس کی دم تھی، جبکہ اس کا منہ کا کف جس جگہ پر گرتا زمین جل جاتی۔ وہ اژدہا جب فرعون کی طرف بڑھا تو فرعون فوراً شاہی تخت سے اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر معافی مانگنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سام کی گردن پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا اور فرعون دوبارہ اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر یدیبادہ کر کے دکھایا تو فرعون بولا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے جو جادوگری کے ذریعے تمہارے ملک کو چھیننا چاہتا ہے۔